بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے عقیدہ آخرت۔ سب سے پہلے تو آپ سمجھ لیں کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں، پھر آتے ہیں آخرت کی جانب۔ عقیدے کا لفظ یہ عقدن سے نکلا ہے، عین قاف دال، عقدن، اور عقدن کے معنی ہے گرا لگانا، باندھ لینا، گرا لگانا۔ یعنی انسان کے جو پختہ نظریات ہوتے ہیں، جو اٹل نظریات ہوتے ہیں، جو پختہ یقین ہوتا ہے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ آپ کا ایک بہت مضبوط قسم کا کنسپٹ ہے، آپ کا ایک مضبوط قسم کا خیال ہے، فکر ہے، آپ کا ایک مضبوط قسم کا نظریہ ہے، تو اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ عقیدہ ایک مضبوط نظریہ، مضبوط خیال عقیدہ کہلاتا ہے۔ جس طرح کوئی چیز ہے، کوئی اونٹ ہے، آپ اسے چھوڑ دیں تو وہ کہیں بھی بھاگ جائے، لیکن اگر آپ اسے باندھ لیں تو وہ پھر بھاگ نہیں سکتا۔ تو اسی طرح ایک مضبوط خیال ہے جو بس آپ نے اپنے ذہن میں جما رکھا ہے، تو یہ مضبوط خیال، یہ مضبوط نظریہ، یہ پختہ نظریہ، اٹل نظریہ عقیدہ کہلاتا ہے۔ اور اسلامی تعلیمات کی روح سے، یہ تو عقیدہ کی لغوی تعریف ہوئی۔ اسلامی تعلیمات کی روح سے عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی حقیقت ہے، کوئی ایسی بات ہے جس میں شک اور شبہے کی کوئی گنجائش نہیں۔ کوئی حقیقت ہے، کوئی ایسی بات ہے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، اس پر دل سے یقین رکھنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، کسی حقیقت کی دل سے تصدیق کرنا، یہ عقیدہ کہلاتا ہے، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اور پھر زبان سے اس کی تصدیق بھی کی جائے، زبان سے بھی اقرار، تو سونے پہ سہاگا۔ تو ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان آسان الفاظ میں کسی حقیقت کو دل سے تسلیم کرنا، اس پہ یقین رکھنا، یہ عقیدہ کہلاتا ہے، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اب آخرت کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے دنیا، ایک ہے آخرت، یہ دونوں متضاد ہیں ایک دوسرے کے بالکل الٹ ہے۔ دنیا کے معنی ہے قریب والی چیز، یہ جو ہماری موجودہ زندگی ہے، یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، یہ قریب کی زندگی ہے۔ اور آخرت کا مطلب ہے دور والی چیز۔ آخرت کے معنی ہے دور والی چیز، بعد میں آنے والی چیز۔ چونکہ آخرت دور نہیں بلکہ بعد میں آنے والی چیز، چونکہ یہ ایک دن ہے جس پر ہمارا ایمان ہے، جو بعد میں آنے والی ہے، تو چونکہ یہ بعد میں آنے والی ہے، اس وجہ سے اسے آخرت کہتے ہیں۔ یہ دن بعد، ایک ہے قریب والا دن جو ہم گزار رہے ہیں، اور ایک ہے بعد میں آنے والا دن، آخرت، قریب والا دن اور بعد میں آنے والا دن۔ آخرت پر ایمان کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ آخرت پر ایمان کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ ایک دن آئے گا، اس بات پر پختہ یقین رکھنا، اس بات پہ یقین رکھنا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ ساری دنیا یہ فنا ہو جائے گی۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے ایک مقررہ وقت پر، جس کا وقت اللہ نے مقرر کیا ہے۔ ایک مقررہ وقت پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس سے یہ ساری دنیا فنا ہو جائے گی۔ اس کے 40 سال بعد اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے دوبارہ سور پھونکیں گے، جس سے سب مردے زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد حساب کتاب ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، شفاعت بھی ہوگی اللہ کے حکم سے، پوری صراط پر سے بھی گزرنا ہوگا، جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگی۔ تو ان باتوں پر ایمان رکھنا، حوض کوثر بھی ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوض دیا جائے گا، ان باتوں پر ایمان رکھنا آخرت پر ایمان رکھنا، کہ ایک مقررہ وقت پر اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے، یہ عالم، یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ 40 سال بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے
دوبارہ اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے، جس سے سب مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، ان کے جسم زمین سے نکل آئیں گے اور اس میں روح داخل کر دی جائے گی، حساب کتاب ہوگا، جنت جہنم ہوگا، اور اسی طرح پوری صراط اور نبی علیہ السلام کی شفاعت اور حوض کوثر، یہ سب چیزیں ہوگی، پوری صراط پر سے گزرنا ہوگا، اور اعمال کا وزن ہوگا، جس کے نیکی کا پلڑا وہ بھاری رہا تو وہ جنت جائے گا، جس کے نیکی کا پلڑا وہ ہلکا رہا وہ جہنم جائے گا، اور جو بالکل ایک لیول میں آئے گا تو وہ لوگ اعراف پر، جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے، اس پر بٹھا دیے جائیں گے کچھ عرصے کے لیے، کچھ عرصہ کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو یہ عقیدہ آخرت بالکل اپنے الفاظ میں سمجھنا ہے، یہ تو ہمارے بنیادی عقائد میں سے۔ اچھا، اگر ہم اس عقیدے کی اہمیت کی جانب آئے، یہ تو عقیدہ آخرت کا معنی اور مفہوم ہوا، اگر ہم اس عقیدے کی اہمیت کی جانب آئے تو اگر آپ قرآن میں دیکھ لیں، قرآن اور سنت میں، تو اللہ پر ایمان اور پیغمبروں پر ایمان، ان دو ٹاپکس کا تذکرہ قرآن میں ہوتا ہے بکثرت۔ اللہ پر ایمان پر بھی زور دیا گیا ہے، پیغمبروں پر ایمان پر بھی زور دیا ہے، اس کے بعد جس بات پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ ہے آخرت پر ایمان۔ اللہ اور پیغمبروں پر ایمان کے بعد سب سے زیادہ زور جو دیا گیا ہے وہ عقیدہ آخرت پر۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک آپ کے اس عقیدے میں، اس نظریے میں پختگی اور مضبوطی نہیں آئے گی تو آپ کی دوسرے نظریات بھی، اس میں بھی پختگی نہیں ہوگی۔ یہ تو جب آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ ہم سے سوال و جواب کرے گا، تو آپ دیگر اچھے اعمال کی جانب آپ رغبت رکھیں گے، شوق رکھیں گے، آپ نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں گے، برے اعمال اور غلط نظریات سے بچنے کی کوشش کریں گے، اپنے عقیدے اور ایمان اور نظریے کی جانب آپ توجہ بھی کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو جتنا آپ کا عقیدہ آخرت میں پختگی ہوگی، اس نظریے میں پختگی ہوگی، اتنے ہی آپ کی دیگر عقائد اور اعمال میں بھی پختگی ہوگی۔ آپ غلط عقائد اور غلط اعمال سے بچنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور جب آخرت پر آپ ایمان لائیں گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی ہے اور آخرت کی زندگی پر بھی اس کے اثرات ہیں۔ مثال کے طور پر دنیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، اب عقیدہ آخرت پر ایمان پر جب آپ لائیں گے تو آپ کا یہ نظریہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال و جواب کریں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی دی ہے، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، مال و دولت دیا ہے، مال و دولت کے بارے میں بھی سوال و جواب ہوگا، اللہ نے طاقت دیا ہے، طاقت کے بارے میں بھی سوال و جواب ہوگا، آنکھیں دی ہے، کان دیے ہیں، بولنے کے لیے زبان، اسی طرح ہاتھ دیے ہیں، چلنے کے لیے پیر دیے ہیں، یہ ایک ایک نعمت کے بارے میں ہم سے سوال و جواب ہوگا۔ تو جب آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ ایک دن آئے گا ہم سے سوال و جواب ہوگا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، ایک ایک نعمت کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، تو آپ پھر کسی بھی نعمت کو ضائع نہیں جانے دیتے، آپ ہر نعمت کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ہر نعمت کا صحیح استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے وقت دیا ہے، آپ کو اللہ نے زندگی دی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، ذہن دیا ہے، میموری دی ہے، تو آپ اس ایک ایک نعمت کو ضائع کرنے سے بچائیں، آپ ان کا بالکل صحیح استعمال کریں گے۔ تو جب آپ نعمتوں کا صحیح استعمال کریں گے تو آپ کی دنیا کی زندگی میں بھی اس کے اثرات، آپ کو کامیابی ملے گی، آپ کو، اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیابی ملے گی۔ تو آخرت پر اگر ہم ایمان لائیں گے، اس کے اثرات ہماری دنیا کی زندگی پر بھی ہیں اور آخرت کی زندگی پر بھی ہیں۔ کیوں؟ ہمارا یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال و جواب ہوگا، لہٰذا ہم ہر نعمت کو ضائع ہونے سے بچائیں گے، اس کا بالکل درست استعمال کریں گے۔ جب ہم درست استعمال کریں گے نعمتوں کا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ اچھا، میں نے آپ کو بتایا یہ بہت اہم عقیدہ ہے، قرآن میں اس کا جا بجا تذکرہ ہے، اور قرآن میں اللہ نے قیامت کو مختلف نام بھی دیے ہیں۔ مثال کے طور پر قیامت کا ایک نام ہے قیامت۔ کیوں؟
کیونکہ سب قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ آخرت کیوں؟ یہ آخری دن ہے، بعد میں آنے والا دن ہے۔ یوم الحشر کیوں؟ اس دن سب جمع کیے جائیں گے۔ یوم النشر کیوں؟ اس دن سب کو قبروں سے نکالا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت سارے نام ہیں۔ حاقہ، حق سچ دن، واقعہ واقع ہونے والا دن۔ تو قیامت کا تذکرہ قرآن میں بہت جگہوں پر موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو صاف الفاظ میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، جو کہ ذرہ برابر بھی نیک عمل کرے گا، یَرَهُ، اس عمل کا بدلہ دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، جس نے ذرہ برابر بھی برا عمل کیا ہے، اور جو ذرہ برابر بھی برا عمل کرتا ہے، یَرَهُ، اس کا بدلہ قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ اچھا، قیامت کے دن یاد رکھیے، میں نے آپ کو بتا دیا پل صراط بھی ہوگا۔ پل صراط جنت اور جہنم کے اوپر ایک پل ہے جس پر سے ہر شخص کو گزرنا ہوگا۔ آپ نے دنیا میں اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا ہے، قرآن اور سنت کی تابعداری کی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ قیامت کے دن اس پل کو پار کر کے جنت تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن ہاں، اپنے اعمال کے مطابق، بعض بالکل بجلی کی چمک کی طرح، بعض اس طرح جس طرح کوئی شخص گھوڑے پر دوڑ کر چلتا ہے، بعض مثال کے طور پر اس طرح جس طرح بندہ دوڑ کر، بعض آہستہ آہستہ، بعض بالکل ریگتے ہوئے اس پر سے گزر جائیں گے، لیکن گزر جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اس بجلی کی چمک کی طرح پوری صراط سے پار لگا دے، اور جو برے اعمال والے ہیں وہ نیچے جہنم میں گر جائیں گے اس سے۔ تو پوری صراط بھی حق ہے، بالکل بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ ٹھیک ہے، اس پر سے گزرنا ہو، اللہ کی مدد سے ہی ہم گزر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کی مدد فرمائے۔ اچھا، حوض کوثر بھی ہوگا۔ حوض کوثر کیا ہے؟ آسان الفاظ میں سمجھ لیں۔ حوض کوثر دراصل جنت کی ایک نہر ہے، اور پھر میدان حشر میں قیامت کے دن ایک حوض ہوگا، ایک تالاب ہوگا۔ اس تالاب میں جنت کی نہر سے پانی آئے گا، جنت کی نہر سے اس میں پانی آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو، جو تابعدار امتی ہے، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس میں شامل فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو، اپنی امتیوں کو جو تابعدار امتی ہے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض میں سے پانی پلائیں گے۔ سخت گرمی کا عالم ہوگا، بہت سخت دن ہوگا، سب کو پیاس چڑھی ہوئی ہوگی، لیکن پیاس ستا رہی ہوگی، لیکن اس موقع پر اللہ تعالی جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، اسے پھر کبھی بھی پیاس نہیں ستائے گی۔ تو حوض کوثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں موجود ہے کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ اس کی مٹھاس ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور اس کی تہ جو ہے، اس حوض کی جو تہ، وہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہو۔ مشک بہت خوشبودار چیز ہے، تو اس سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔ اچھا، قیامت کے دن کے بارے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ، اچھا امتیوں کو آپ حوض کوثر سے پلائیں گے نا، لیکن جو لوگ دین میں اپنی جانب سے اضافے کرتے رہتے ہیں، کوئی دین کا کام نہیں ہے اور کہتے ہیں نہیں یہ بھی نیک کام ہے، یہ بھی دین، اس میں کیا برائی ہے، اس میں کیا برائی ہے، دین میں اپنی جانب سے اضافے کرتے رہتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شفاعت نہیں کریں گے۔ وہ ایک طویل حدیث ہے جو میں آپ کو پڑھا بھی چکا ہوں، سنا چکا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی موقع آئے تو پھر بھی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں گے کچھ لوگ آ رہے ہیں، آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ میرے امتی ہے۔ کیسے سمجھ جائیں گے؟ ان کے سجدے اور وضو کے جو اعضاء ہیں، سجدے میں جو اعضاء زمین پہ لگتے ہیں، تو سجدے اور وضو میں جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں وہ چمک رہے ہوں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی، تو وہ آئیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان کے اور میرے درمیان ایک پردہ، فرشتوں کا پردہ حائل ہو جائے گا، درمیان میں پردہ، فَيُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، میں کہوں گا چھوڑ دو، یہ تو میری امتی ہے، تو مجھ سے فرشتے کہیں گے اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، آپ کو کیا معلوم کہ انہوں نے آپ کی دنیا سے جانے کے بعد دین میں کیا نئے نئے طریقے ایجاد کیے تھے، اضافے کیے تھے دین میں۔ تو میں کہوں گا اے اللہ انہیں برباد کر دے، اے اللہ انہیں برباد کر دے، سحقا لہم سحقا لہم۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کا پانی پلانے کے بجائے انہیں پھر بد دعا بھی دیں گے. اللہ ہمیں اور آپ کو اس سے بچائے رکھے. اچھا مقام محمود بھی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہیں اللہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کر دیں گے. مقام کہتے ہیں اسٹیٹس کو، درجے کو، اور محمود سے مراد محمود جس کی تعریف کی گئی ہے. مقام جگہ کو بھی کہتے ہیں اور اسٹیٹس اور مرتبہ کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، رتبے کو بھی. تو مقام محبوب وہ اسٹیٹس، وہ مرتبہ جس کی تعریف کی گئی ہے. اس سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ ہے، شفاعت عظمیٰ ہے. مقام محمود سے مراد کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن اللہ کی اجازت کے بعد اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت سفارش کریں گے. مقام محمود پر فائز ہونے سے کیا مراد ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت کریں گے، اللہ کی اجازت کے بعد اپنے گناہگار امتیوں کی سفارش کریں گے کہ اے اللہ یہ میری امتی ہے، اے اللہ یہ میری امتی ہے، ان کی بخشش فرما دے. اور آپ کی شفاعت بہت بڑی شفاعت ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ نصیب فرمائے، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کرام سب کو اللہ تعالیٰ وہ نصیب فرمائے. اور اس کے بعد پھر دیگر پیغمبروں کو بھی شفاعت کی اجازت ملے گی. جو نیکوکار لوگ ہیں انہیں بھی شفاعت کی اجازت ملے گی. قرآن بھی شفاعت کرے گا اللہ کے دربار میں، ٹھیک ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کی جو شفاعت ہے تو تمام مخلوقات، تمام پیغمبر اور فرشتوں کی شفاعت سے بڑھ کر آپ کی شفاعت ہوگی. شفاعت کہتے ہیں سفارش کرنے کو، ٹھیک ہے. اسی طرح میزان بھی ہوگا قیامت کے دن. میزان سے کیا مراد ہے تو میزان ترازو کو کہتے ہیں، جو قیامت کے دن اعمال کو تولنے کے لیے نصب کیے جائیں گے. میزان ترازو جن کے ذریعے قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے. نیک اور برے اعمال تو گنے جائیں گے نہیں، گننے کی بات نہیں کہ زیادہ نیک اعمال، زیادہ نہیں، خوب نیک اعمال جن میں یعنی آپ کہتے ہیں 1000 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن آپ کو اللہ کی یاد نہیں آ رہی، آپ اس میں غور و فکر نہیں کر رہے، آپ صرف گنتی کو پورا کر رہے ہیں. لیکن دوسری جانب شخص نے دل سے کہہ دیا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، عاجزی سے، کمزوری سے، نائبوں سے، شریکوں سے، ٹھیک ہے، مشیروں سے، فنا ہونے سے، زوال سے، بیماری سے، نقص سے، شریکوں سے. ایک دفعہ، یہ ایک دفعہ سبحان اللہ دل سے کہنا کروڑوں دفعہ زبان سے سبحان اللہ کہنے سے بہتر ہے. اس کا وزن زیادہ ہو تو کوشش کرے کہ اعمال میں خوبصورتی پیدا کرے، کوشش کرے کہ اعمال میں خوبصورتی پیدا کرے. تو یہ میزان کے حوالے سے چند باتیں ہم نے کی، پوری صراط کے حوالے سے، شفاعت کبریٰ کے حوالے سے. اسی طرح نامہ اعمال وہ بھی میزان میں نامہ اعمال بھی رکھے جائیں گے. نامہ اعمال سے کیا مراد ہے؟ کرامن کاتبین ہے. اس دائیں اور جانب فرشتے ہیں جو نیک اعمال لکھتے ہیں، بائیں جانب فرشتے ہیں جو برے اعمال لکھتے ہیں. وہ رجسٹر محفوظ ہو رہے ہیں، وہ جمع ہو رہے ہیں. پھر اس میزان میں قیامت کے دن وہ نامہ اعمال رکھے جائیں گے. نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو کامیابی ہی کامیابی، اور برے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا تو ناکامی ہے. اچھا، عقیدہ آخرت کا معنی اور مفہوم بیان کرے، بتا چکے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں. عقیدہ آخرت کے بارے میں قرآن کی آیت اور ترجمہ وہ بھی ہم نے پڑھ لی. حدیث مبارکہ کی روشنی میں عقیدہ آخرت کی کوئی ایک دلیل پیش کرے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب تک کوئی شخص 4 باتوں پر ایمان نہ لائے مؤمن نہیں ہو سکتا. وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی الہ نہیں، اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اس نے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے. وہ موت پر اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لائے اور تقدیر پر ایمان لائے. تو جب تک اللہ پر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تقدیر پر اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان نہ لائے تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. میزان کسے کہتے ہیں، مقام محمود پر فائز ہونے سے کیا مراد ہے وہ بھی ہم نے پڑھ لیا. عقیدہ آخرت کی اہمیت پر بھی ہم پڑھ چکے ہیں. میزان اور پوری صراط پر ایمان لانے کے تقاضے کیا ہیں؟ تقاضے یہ ہے کہ ہم نیک اعمال کریں تاکہ ہم پوری صراط پر سے گزر جائیں. ہم نیک اعمال کریں تاکہ ہمارے نیک اعمال کے رجسٹر وہ میزان میں وزن والے ہوں. تو تقاضا یہی ہے کہ ہم اس کے لیے تیاری کریں.
اس بات کا جائزہ لے کہ عقیدہ آخرت کی روح کو سمجھ کر انسان کس طرح دنیاوی زندگی میں سرخرو ہو سکتا ہے، تو جائزہ ہم نے لے لیا کہ جو نیک ہم جب آخرت پر ایمان لاتے ہیں، جب ہم آخرت پر ایمان لاتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، آخرت پر ایمان لاتے ہیں اس کا فائدہ جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ہم ان نعمتوں کو ضائع نہیں کریں گے، ہم ان نعمتوں کا درست طریقے سے استعمال کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ایک دن ہم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو جب نعمتوں کا ہم درست طریقے سے استعمال کریں گے، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی